اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصطلاحات حدیث کا بیان آپ نے سماعت فرمایا۔ احادیث کی قبول و رد کے اعتبار سے جو اقسام بیان کی گئی تھیں، ابھی ہم بیان کریں گے ضعیف حدیث کا حکم۔ ضعیف حدیث کا کیا حکم ہے اور ان لوگوں کی تردید جن لوگوں نے ضعیف احادیث کو ردی کے ٹوکرے میں پھینکنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ جو حدیث بھی سند کے اعتبار سے اس میں کچھ ضعف آ جائے تو وہ تو بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے، وہ حدیث تو بالکل قابل قبول ہی نہیں ہے۔ حالانکہ محدثین کا، علماء کا یہ ہرگز منہج نہیں ہے اور نہ ہی محدثین کا یہ موقف ہے، بلکہ محدثین کرام کے اقوال اور ان کے آراء کی روشنی میں ضعیف حدیث کا انشاءاللہ حکم میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ضعیف حدیث اگر عقائد احکامات کے باب میں آئے تو محدثین کے ہاں عقائد میں احکامات میں ضعیف حدیث حجت اور قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں اگر حدیث ضعیف ترغیب و ترہیب میں، مواعظ و زہد میں، رقاق کے باب میں، اخلاق و آداب میں اور احکام محل احتیاط میں آ جائے تو محدثین ضعیف حدیث کو بھی قبول کرتے ہیں اور اس سے استدلال کرتے ہیں، عمل کرنے کو مستحب سمجھتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ تعالی میں 10 مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کتب احادیث سے اور محدثین کے اقوال و تصریحات کی روشنی میں۔ پہلی مثال صحیح بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6541۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے باب قائم کیا، باب یدخل الجنت 70,000 بغیر حساب، کہ امت مصطفیٰ کے 70,000 افراد وہ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب اس مثال کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے کہ محدثین ترغیب و ترہیب اور فضائل میں راویوں پر جرح کرنے کے سلسلے میں تساہل برتتے ہیں، یعنی جو شدت احکام کے باب میں آنے والی احادیث اور عقائد میں آنے والی احادیث میں کرتے ہیں، وہ شدت فضائل اعمال اور کسی کی فضیلت اور مناقب میں آنے والی روایات میں وہ شدت نہیں کرتے، بلکہ تساہل سے، نرمی سے کام لیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال صحیح بخاری کی کتاب الرقاق کی حدیث نمبر 6541، باب یدخل الجنت 70,000 بغیر حساب، کہ نبی کریم علیہ السلام کی امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، لیکن اس کے ایک راوی ہیں ابو محمد اسید بن زید الجمال الکوفی۔ اب جتنی کتب اسماء و رجال ہیں، آپ اسماء و رجال کی معتبر ترین کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، اس راوی کا تذکرہ میزان الاعتدال کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 419 پر امام ذہبی نے یہ تذکرہ اسید بن زید الجمال کا لکھا صفحہ 419 پر، اور آپ اس کو ملاحظہ فرما لیں کہ امام ذہبی اس راوی کے بارے میں کیا لکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے ذرا، صفحہ 419 ہے، اسید بن زید الجمال۔ اب اس راوی کے بارے میں محدثین کی آراء کیا ہے؟ کذبہ ابن معین، اسید بن زید الجمال کو ابن معین نے کذاب کہا۔ وقال نسائی متروکن، امام نسائی کہتے ہیں متروک ہے۔ وقال ابن عدی نے کہا کہ، اور ابن حبان نے کہا یروی عن الثقات المناکیر ویسرق الحدیث۔ ابن عدی اور ابن حبان کہتے ہیں یہ مناکیر، ثقات سے مناکیر یعنی منکر روایتیں بیان کرتا تھا، یسرق الحدیث اور حدیث سے چوری کرتا تھا۔ اور یہ ساری تفصیل
امام ذہبی نے محدثین کی پوری آراء نقل کی ہیں، کسی ایک محدث سے اسید بن زید الجمال کی توثیق ثابت نہیں، کسی ایک محدث نے بھی توثیق نہیں کی، لیکن چونکہ یہ حدیث امام بخاری صحیح بخاری میں لے کے آئے اور یہ احکامات کے باب میں سے نہیں تھی اور نہ ہی عقائد سے متعلقہ تھی، تو امام بخاری نے تشدد نہیں کیا بلکہ تساہل سے کام لیتے ہوئے اسید بن زید کی اس روایت کو صحیح بخاری میں ذکر کیا۔ یہ ایک مثال۔ اچھا، اسی بات کو تہذیب و تہذیب کی جلد 1 صفحہ 353 پر امام ابن حجر عسقلانی نے پورا تذکرہ کیا ہے اسید بن زید کا، اور محدثین کی جو جرح وہ نقل کی ہیں۔ الجرح و تعدیل کی جلد 2 صفحہ 244 پر امام ابن ابی حاتم نے ذکر کیا، اور خود امام بخاری نے التاریخ الکبیر جلد نمبر 2 صفحہ اس کا 12 ہے، ذکر کیا ہے اسید بن زید کا، لیکن توثیق کا ایک کلمہ بھی امام بخاری نے ذکر نہیں کیا۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ چونکہ یہ باب فضائل میں اور امت کی فضیلت کے باب میں یہ روایت آئی تھی، تو اس لیے امام بخاری نے اس راوی پر جو نا وہ اعتماد کرتے ہوئے تساہل سے کام لیتے ہوئے اس روایت کو صحیح بخاری میں ذکر کیا۔ مثال نمبر 2، صحیح بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6416، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ باپ نبی کریم علیہ السلام کا قول کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو حضور نے فرمایا کہ تو دنیا میں اس طرح رہ جس طرح کہ ایک اجنبی رہتا ہے، او عابر السبیل یا کہ رستہ پار کرنے والا۔ اب یہ روایت امام بخاری نے اس باب کے تحت ذکر کیا ہے، اس میں راوی ہے محمد بن عبد الرحمن الطفاوی۔ محمد بن عبد الرحمن الطفاوی کا ذکر کرتے ہوئے امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کا مقدمہ ہدی الساری مقدمہ فتح الباری کے صفحہ 615 پہ امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ فہذا الحدیث قد تفرد بالطفاوی وهو من غرائب الصحیح وکأن البخاری لم یشدد فیہ۔ کہتے ہیں یہ حدیث کتاب الرقاق کی سیدنا عبداللہ بن عمر سے، اس کے راوی ہیں محمد بن عبد الرحمن الطفاوی، اور اس حدیث کو بیان کرنے میں متفرد ہیں۔ ہوا من غرائب صحیح، یہ ان کی غریب حدیثوں میں سے ہے۔ وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يُشَدِّدْ فِيهِ، گویا کہ امام بخاری نے اس میں تشدد نہیں کیا بلکہ تسہل سے کام لیا، کیونکہ یہ کتاب الرقاق یعنی زہد، تقوی اور دل کو نرم کرنے والی باتیں جو ہے ان احادیث کے سلسلے میں یہ حدیث ہے، احکام اور عقائد کے باب سے نہیں ہے۔ لم یشدد فیہ، امام بخاری نے اس میں تشدد نہیں کیا، لِقَوْنِهِ من احادیث ترغیب و ترہیب، کیونکہ یہ احادیث ترغیب و ترہیب میں سے ہے۔ تو جو پہلے میں نے مقدمے میں اصول بیان کر دیا کہ ترغیب و ترہیب، آداب و اخلاق، زہد اور کتاب الرقاق کے سلسلے میں جو احادیث آتی ہیں، محدثین راویوں پر تشدد نہیں کرتے بلکہ تسہل سے کام لیتے ہوئے ایسے ضعیف قسم کے راویوں کی روایتوں کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ محمد بن عبد الرحمن الطفاوی کا ترجمہ الجرح و تعدیل کی جلد نمبر 7 صفحہ 433 پر، اور میزان الاعتدال کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 226 پر ترجمہ موجود ہے، جس میں محدثین کی آراء محمد بن عبد الرحمن کے بارے میں مذکور ہیں۔ مثال نمبر 3، صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 2855، باب اسم الفرس والحمار۔ امام بخاری نے باب قائم کیا کہ گھوڑوں اور گدھوں کے نام رکھنے کا بیان، اور اس میں ایک روایت لے کے آئے ابی بن عباس بن سہل راوی سے، جس میں یہ بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کا نام لحیف تھا۔ اب جس راوی سے امام بخاری نے روایت کو ذکر کیا، اب اسماء و رجال کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں تو ابی بن عباس بن سہل کا ترجمہ امام ذہبی نے
میزان الاعتدال میں ذکر کیا ہے. یہ ہے میرے پاس میزان الاعتدال کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 208. محدثین کی آراء اور اقوال ذکر کیے اور کسی ایک محدث سے بھی امام ذہبی اس ابی بن عباس بن سہل کی توثیق ثابت نہیں کر سکے. کسی نے کہا کہ یہ ضعیف ہے, کسی نے کہا کہ منکر الحدیث ہے, لیس بالقوی, کسی نے کہا کہ یہ قوی نہیں ہے, کسی ایک نے بھی اس کی توثیق نہیں کی. لیکن چونکہ اس کی روایت امام بخاری جو لے کے آئے ہیں وہ نہ تو عقائد کے باب سے ہے اور نہ ہی حلال و حرام کے مسئلے کو بیان کر دی, بلکہ ایک جنرل سی بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے گھوڑے کا نام کیا تھا, تو کہتے ہیں کہ اور گھوڑے کا نام لحیف تھا. تو چونکہ اس راوی نے اس روایت کو بیان کیا جو روایت حلال و حرام اور عقائد کے باب سے نہیں تھی, تو امام بخاری نے تشدد نہیں کیا بلکہ تسہل سے کام لیتے ہوئے ابی بن عباس بن سہل راوی کی روایت کو اپنی صحیح بخاری میں ذکر کر دیا. تو یہ تھا امام بخاری کا صحیح بخاری میں منہج کہ امام بخاری علیہ رحمہ صحیح بخاری میں ایسے راویوں سے بھی روایت لے آتے ہیں جو حلال و حرام اور عقائد کے باب سے نہیں ہوتی اور راوی اگرچہ کیا ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ امام بخاری علیہ رحمہ کا جو عملاً صحیح بخاری کے علاوہ اپنی کتاب الادب المفرد میں عملاً جو آپ کا طریقہ ہے کہ الادب المفرد یہ آداب کے باب میں ہے کتاب, آپ نے اس میں وہ احادیث ذکر کی ہیں جو آداب کے, اخلاق کے, زہد و تقوی, ترغیب و ترہیب کے حوالے سے احادیث ہیں, تو وہ الادب المفرد میں امام بخاری نے ذکر کی ہیں. اور الادب المفرد میں جب روایت لے کے آئے تو ساری کی ساری صحیح احادیث لے کر نہیں آئے بلکہ اس میں سے بہت حد تک وہ روایت ہیں جو سند صحیح سے ثابت نہیں ہے بلکہ ان کی ضعیف سندیں ہیں. چونکہ یہ ضعیف سندوں والی احادیث حلال و حرام اور عقائد کے باب سے نہیں تھی, اس لیے امام بخاری نے ان کو ذکر کیا. اور ایسے ہی اسی موضوع سے متعلقہ جو کتابیں ہیں, امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الزہد ہے, امام احمد بن حنبل کی کتاب الزہد ہے, امام منذری کی الترغیب و ترہیب من الحدیث شریف ہے. جتنی اس موضوع سے متعلقہ حدیث ہے آپ ان احادیث کو اٹھا کر دیکھیں. محدثین ایسی احادیث کو ان کتابوں میں لے کے آتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں کہ جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہیں لیکن چونکہ ترغیب و ترہیب مواعظ اور آداب کے باب میں ہوتی ہیں تو ان پر عمل کرنے کو وہ مستحب قرار دے کے ان کو ذکر کرتے ہیں. مثال نمبر 5 صحیح مسلم شریف اٹھا کے دیکھیں. صحیح مسلم میں بھی امام مسلم علیہ رحمہ نے اپنی صحیح میں بہت ساری ایسی احادیث ذکر کی ہیں جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں. امام نووی نے مسلم کے مقدمہ کے صفحہ نمبر 16 پر اس بات کو بیان کیا اور معترضین کے اعتراض کا جواب دیا. اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ امام مسلم نے یہ التزام کیا تھا کہ میں اپنی صحیح مسلم میں وہ حدیث لے کے آؤں گا جو کہ صحیح ہوں گی, لیکن بہت ساری ضعیف احادیث بھی لے کے آئے. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں ان یکون ذالک واقعا فی المتابعات والشواہد لا فی الاصول. کہتے ہیں ممکن ہے کہ یہ امام مسلم جو ضعیف احادیث لے کے آئے ہیں وہ اصولاً نہ ہو بلکہ متابعات اور شواہد میں ضعیف احادیث لے کے آئے ہوں. وذالک بأن یذکر الحدیث اولا باسناد نظیف رجالہ ثقات ویجعلہ اصلا ثم اتبعہ باسناد آخر او اسانید فیہا بعض الضعفاء علی وجہ تاکید بالمتابعت او لزیادت فیہ تنبیہ علی فائدہ. فرماتے ہیں ممکن ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پہلے ایک صحیح سند سے حدیث لے کے آئیں اور پھر اس کے متابع اور شواہد میں ضعیف سندوں کے ساتھ حدیث لے کے آتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا وہ اس پر امام مسلم رحمۃ اللہ پر کوئی اعتراض واقع نہیں ہوتا. تو امام نووی رحمۃ اللہ اس بات کو مانے ہیں بلکہ محدثین اور علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ صحیح مسلم میں متابع اور شواہد کے طور پر ضعیف احادیث بھی لے کے آئے ہیں, ضعیف سندیں بھی لے کے آئے ہیں. تو اس سے ان لوگوں کا بالکل رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ بالکل جی ضعیف سند تو قابل قبول ہی نہیں ہے اور ضعیف حدیث تو ردی کی ٹوکری کے میں پھینکنے کے قابل ہے. تو اگر ضعیف حدیث کسی کام کی نہیں ہے تو امام مسلم رحمۃ اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ متابع اور شواہد میں ضعیف حدیث لے کے آتے.
تو امام مسلم رحمۃ اللہ کے موقع سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ضعیف حدیث کو بالکل اگنور نہیں کرتے بلکہ ضعیف حدیث سے کام لیتے ہیں، اور یہی اہل سنت کا محدثین کا موقف ہے۔ مثال نمبر 6، جامع ترمذی کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 199، باب ما جاء ان من اذن فهو یقیم۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب لکھا کہ باب اس بیان میں کہ جس نے اذان دی وہی اقامت کہے، جس نے اذان دی بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ وہی اقامت کہے، اسی کا حق ہے کہ وہ اقامت کہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو، اس باب کو قائم کر کے اس حدیث کو نیچے ذکر کیا۔ اس میں ایک راوی عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی، یہ راوی ضعیف ہے، محدثین نے اس پر شدید جرح کی ہے، لیکن اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں والعمل علی ھذا عند اکثر اہل العلم ان من اذن فهو یقیم۔ فرماتے ہیں اس بات پر اکثر اہل علم کا عمل ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جو اذان دے وہی اقامت کہے، جو اذان دے وہی اقامت کہے۔ حالانکہ اس حدیث میں ایک راوی افریقی ضعیف راوی ہے، ضعیف ہونے کے باوجود بھی محدثین کہتے ہیں نہیں، اسی حدیث پر عمل ہوگا اور جو اذان دے گا اسی کا حق ہے کہ وہ اقامت کہے۔ لہذا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا موقع بھی بالکل واضح ہو گیا کہ وہ حدیث ضعیف کو ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اگر اس پر اہل علم متفق ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا اور اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ مثال نمبر 7، سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 699 اور 690، باب قائم کیا امام ابو داؤد نے، باب الخطی اذا لم یجد اثن، باب اس بیان میں کہ نمازی نماز پڑھتے ہوئے اگر اس کے پاس کوئی چیز رکاوٹ کے لیے موجود نہیں ہے، عصا موجود نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے آگے خط ہی کھینچ لے۔ اور اس باب کے تحت ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں سے کوئی بندہ نماز پڑھے تو وہ آگے کسی چیز کو کر لے، اگر کوئی چیز نہ ملے تو اپنے سامنے عصا ہی گاڑ لے، اور اگر عصا بھی نہ ملے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سامنے خط کھینچ لے، اپنے سامنے خط کھینچ لے۔ صفحہ اس کا 120 ہے، میں ذرا وہ مقام آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں۔ اب وہ اپنے سامنے خط کھینچے تو اب سند کے اعتبار سے یہ حدیث ہے ضعیف، حدیث کیا ہے؟ ضعیف۔ لیکن حدیث کے ضعیف ہونے کے باوجود بھی امام بہقی نے السنن الکبریٰ کی جلد 2 صفحہ 271 پہ لکھا لا بأس فی مثل ھذا، کہ چونکہ یہ حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، عقائد کا مسئلہ نہیں ہے، تو اس طرح کے مسئلے میں ضعیف حدیث پر عمل کرنے میں لا بأس فی مثل ھذا، اس طرح کے مسئلے میں ضعیف حدیث کو بیان کرنے کے بعد نیچے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام سفیان ثوری علیہ رحمہ کا موقف اور ان کا عمل بھی بیان کیا۔ امام سفیان ثوری اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں لم نجد شیئا نشد بہ ھذا الحدیث، فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی شے ایسی نہیں ہے جس سے ہم اس حدیث کو مضبوط کر سکیں، ولم یجی الا من ھذا الوجہ، اور یہ حدیث سوائے اس وجہ کے اس طریقے سے ہمارے پاس نہیں آئی، یہ اس کا ایک ہی طریق ہے اور ایک ہی طریق سے یہ حدیث ہمارے پاس آئی ہے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت اور شاہد اور متابع نہیں ہے جس سے ہم اس حدیث کو کبھی کر سکیں اور صحیح قرار دے سکیں۔ لیکن اس کے باوجود اس حدیث کے ضعیف ہونے کے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ لکھتے ہیں سمعت احمد یعنی ابن حنبل، میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، سئلا عن وصف الخط غیر مرہ، آپ سے متعدد مرتبہ اس خط کے بارے میں پوچھا گیا کہ اگر کوئی نمازی اپنے سامنے کوئی چیز نہیں پاتا جس کو آڑ بنا کے نماز پڑھ سکے اور اس کے پاس کوئی عصا بھی موجود نہیں ہے تو پھر وہ خط کس طرح کھینچے؟
اب امام ابو داؤد کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس حدیث کو ریجیکٹ نہیں کیا گیا، بلکہ اس حدیث کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اب اگر بندے کے پاس کوئی چیز موجود نہیں تو امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا وہ خط کس طرح کھینچے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرمایا ہا قضا ارزن مثل الہلال، یعنی وہ اس طرح خط کھینچے جس طرح کے چاند ہوتا ہے، چاند کی طرح حالہ بنا کے اپنے سامنے وہ خط کھینچ لے اور خط کھینچ کے وہ نماز پڑھے۔ اب اگر وہ اس کے سامنے سے کوئی گزر بھی جائے گا تو اس کو نقصان نہیں دے گا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، سفیان بن عیینہ اور امام ابو داؤد علیہم الرحمہ کا موقف بھی بالکل واضح ہو گیا کہ وہ ضعیف حدیث کو ان مقامات پہ، ایسے مقامات پہ تسلیم کرتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کو مستحب جانتے ہیں اور اس کے طریقے بھی بتاتے ہیں کہ اس پر عمل کس طرح کیا جائے گا۔ مثال نمبر 8، سنن ابن ماجہ کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1315 صفحہ 233، صفحہ نمبر 233، باب کا نام ہے باب ما جاء فی اغتسال فی العیدین، باب اس بیان میں کہ عیدین میں غسل کرنے کے بارے میں، کہ آیا کہ عیدین کے موقع پر یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر غسل کرنا سنت سے ثابت ہے یا نہیں۔ تو اس باب کے تحت امام ابن ماجہ حدیث لے کے آئے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الفطر یعنی عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن غسل فرمایا کرتے تھے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو غسل فرماتے تھے۔ 233 نمبر صفحہ سنن ابن ماجہ کا ناصر الدین البانی نے اس کے بارے میں لکھا ہے حدیث کے ضعیف جداً، کہ یہ حدیث کیا ہے، یعنی بہت زیادہ ضعیف ہے، لیکن اس کے باوجود پوری امت کا عمل ہے کہ مسلمان عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو غسل کرتے ہیں اور غسل کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ ضعیف حدیث کیا ہے، ضعیف حدیث ضعیف ہے، اور ایک ہی طریقے سے یہ حدیث آئی ہے سنن ابن ماجہ میں اور جہاں میں کہیں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کہ حدیث ضعیف ہے امت اس پر عامل ہے، اور اس حدیث ضعیف کے باوجود امت جو ہے وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو غسل کرنے کو مستحب اور سنت جانتے ہیں، اور امت کا عمل اس بات کی دلیل ہے کہ ضعیف حدیث ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ اگر وہ فضائل اعمال میں ہے تو اس پر عمل کرنا کیا ہے، مستحب ہے۔ مثال نمبر 9، تلقین میت کو تلقین کرنا، کہ جب بندہ فوت ہو جائے اور اس کو قبر میں دفنا دیا جائے، تو یہ حدیث المعجم الکبیر طبرانی اور مجمع الزوائد کی جلد نمبر 3 صفحہ اس کا میرے پاس 26 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے، دو جگہ پہ حدیث ہے 4248 اور 3918، دونوں مقامات پہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جب میت کو قبر میں لٹا دیا جائے، اسے نکیرن آ کے سوالات کرتے ہیں تو اس کو ثابت قدم رکھنے کے لیے تلقین کی جاتی ہے، اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ تیرے پاس 2 اللہ کے فرشتے ہیں، تجھے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی علیہ السلام کے بارے میں سوال کریں گے، تو تو نے یہ جواب دینے ہیں۔ تو اس کی پوری تفصیلاً طویل حدیث ہے۔ تلقین کے بارے میں احادیث موجود ہیں، لیکن تلقین کی احادیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، سند ان کی ضعیف ہے، لیکن ابن قیم اپنی کتاب الروح کے صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں فہذا الحدیث وَإِن لَمْ يَثْبُتْ، یہ حدیث اگرچہ ثابت نہیں ہے یعنی سند صحیح کے ساتھ، فَإِتِّصَالُ الْعَمَلِ بِهِ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ وَالْآثَارِ من غیر انکار کافٍ فی العمل بِهِ، کہتا ہے تمام ملکوں میں، تمام زمانوں میں اس حدیث پر عمل ہوتا رہا، اور امت کا بغیر انکار کے اس پر عمل کرنا کافٍ فی العمل بِهِ،
इस पर अमल करने में इतना ही काफ़ी है कि उम्मत बस इस पर अमल करती आई है। और इससे होगा भी ये कि मैयत को एक उसको फ़ायदा होगा और मैयत सवालों के जवाब देने में उसके लिए आसानी होगी, तो इसके अमल करने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि अमल करना क्या है, मुस्तहब है। लिहाजा तलकीन मैयत की हदीस के ज़ईफ़ होने के बावजूद उम्मत इस पर आमिल रही है और गैर मुक़ल्लिदीन के बड़े मौत पर ये मुक़्तदा है। इब्न क़य्यिम किताब रूह के सफ़ा 29 पर लिख गए कि तलकीन मैयत की अहादीस पर अमल करना उम्मत का मामूल रहा है और करने में कोई हर्ज नहीं है। मिसाल नंबर 10, गर्दन का मसा। हम वुज़ू में गर्दन का मसा करते हैं। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में और दीगर कुतुब अहादीस में गर्दन के मसे के हवाले से अहादीस मौजूद हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्दन का वुज़ू के दौरान मसा किया, लेकिन सनदें उनकी क्या है, ज़ईफ़ है। लेकिन सनदों के ज़ईफ़ होने के बावजूद इमाम मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मौदूआतुल कुबरा के सफ़ा 209 पे लिखते हैं कि वद्दईफ़ु युमलु बिही फ़ी फ़ज़ाइलिल आमाल इत्तिफ़ाक़न, कि ज़ईफ़ हदीस पर फ़ज़ाइल आमाल में अमल करने पर इत्तिफ़ाक़ है। वलिदा काला आइमातुना, इसलिए हमारे आइमा ने फरमाया इन्न मसहर रक़बते मुस्तहब्बुन औ सुन्नतुन, कि गर्दन का मसा करना मुस्तहब है या सुन्नत है। हदीसें ज़ईफ़ है लेकिन अमल करने को उलमा क्या लिख रहे हैं, मुस्तहब है या सुन्नत है। तो ये 10 मिसालें मैंने कुतुब अहादीस से पेश की कि उलमा मुहद्दिसीन फ़ज़ाइल आमाल में, तरग़ीब व तरहीब में, ज़ुहद व मवाइज़ में, अखलाक व आदाब में आने वाली अहादीस के रावियों पर तशद्दुद नहीं करते, बल्कि तसहुल और नरमी से काम लेते हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक अकायद और हलाल व हराम से नहीं होता। अब आइमा और उलमा की तसरीहात इंशाअल्लाह मैं आपके सामने पेश करूँगा कि उलमा इस बात में उनका मौक़िफ़ क्या है। इमाम याहया बिन मईन रहमहुल्लाह का मौक़िफ़, ये मेरे हाथ में किताब तहज़ीब तहज़ीब है, इमाम इब्न अस्क़लानी की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 219 पर इमाम याहया बिन मईन एक रावी इदरीस बिन सिनान अल यमानी के बारे में फरमाते हैं युक्तबु मिन हदीसिहि रिक़ाक़, रिक़ाक़ के बाब में इदरीस बिन सिनान की हदीसें लिखी जाएंगी। अब लिखी क्यों जाएंगी? रिक़ाक़ किसको कहते हैं? जिसमें दिल को नर्म करने वाली बातें हों, ज़ुहद व तक़वा और वरा परहेज़गारी के जिसमें बयान किया जाए। तो ऐसे बाब में अगर इदरीस बिन सिनान की हदीस आए तो इमाम याहया बिन मईन बहुत बड़े इमाम, अस्मा और रिजाल के इमाम अजीम नक्काद फरमाते कि हदीसें लिखी जाएंगी। और इमाम इब्ने अदी फरमाते हैं अर्जु अन्नहु मिन अद्दुआफा अल्लज़ीना युक्तबु हदीसुहुम, कि मैं समझता हूँ कि ये बंदा ज़ईफ़ है इदरीस बिन सिनान, लेकिन युक्तबु हदीसुहुम, इसकी हदीसों को लिखा जाएगा। इमाम इब्न अदी का और इमाम याहया बिन मईन का मौक़िफ़ गुजरा। इसी तरह अल जर्ह व तादील की जिल्द 1 सफ़ा 56 पर इमाम इब्न अबी हातिम राविया ने अहादीस की कैटेगरियाँ और उनकी जो अक़साम और तबक़ात है उनका बयान करते हुए फरमाते हैं मिनहुम अस्सुदूकुल वरा अल मुग़फ़्फ़ल अल गालिब अलैहिल वहम वल ख़ता वल गलत वस्साब, के रावियों की एक किस्म सुदूक है। एक किस्म को क्या कहते हैं? सुदूक, यानी सच्चे होते हैं और मुत्तकी परहेज़गार होते हैं, लेकिन उन पर वहम, ख़ता और गलत का और साहब का गलबा होता है, कि उनको वहम बहुत ज़्यादा होता है और अहादीस को बयान करने में ख़ता कर जाते हैं और बाज़ औक़ात हदीसों को गलत मर्द कर देते हैं और भूल भी जाते हैं। हदीसें होते सच्चे हैं और नेक मुत्तकी परहेज़गार होते हैं। तो रावियों की ऐसी जो किस्म है और इस किस्म के रावियों की हदीस ज़ईफ़ होती हैं, दर्जा सेहत को नहीं पहुँचती, लेकिन इसके बावजूद फरमाते हैं फ़हादा युक्तबु मिन हदीसिहि तरग़ीब व तरहीब व ज़ुहद वल आदाब, कहते हैं कि इस तरह के रावियों की हदीसें अगर तरग़ीब व तरहीब में, ज़ुहद में, आदाब में आ जाएं तो लिखी जाएंगी। वला युहतजु बिहदीसिही फिल हलाल वल हराम, हाँ हलाल व हराम के बाब में इनकी हदीस से एहतजाज नहीं किया जाएगा और दलील नहीं पकड़ी जाएगी। तो इमाम इब्न अबी हातिम रहमतुल्लाह ताला अलैह का मौक़िफ़ भी बिल्कुल वाज़ी हो गया। मुस्तदरक हाकिम की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 50 पर
इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ इमाम हाकिम ने जिक्र किया है। रिवायत नंबर 1837 के तहत इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी फरमाते हैं, इज़ा रवैना अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल हलाल वल हराम वल अहकाम, फरमाते जब हम नबी करीम अलैहि सलाम से हलाल व हराम और अहकाम के बारे में हदीसें रिवायत करते हैं, शद्ददना फिल असानीद, तो हम उसकी सनदों में तशद्दुद करते हैं, सख्ती करते हैं और पूरी कड़ी नजर रखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। वन तकदन रिजाल, और उन हदीसों की सनदों के रावियों पर पूरा नकद करते हैं, जरा करते हैं। व इज़ा रबैना फी फ़दाइल अमाल व सवाबे वल इक़ाबे वल मुबाहात व दावात, और जब हम ऐसे रावियों से फ़ज़ाइल अमाल में और सवाब की बातों में, इक़ाब यानी सज़ा की बातों में, और मुबाहात और दुआएं जो अदइया मासूरा दुआओं के बारे में अहदीस आती हैं, हम रिवायत करते हैं, तसाहल फिल असानीद, तो उस तरह हम सख्ती से काम नहीं लेते, बल्कि तसाहल फिल असानीद, हम सनदों में तसहुल बरते हैं, नरमी करते हैं, उस तरह सख्ती नहीं करते। नंबर 4, इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम सुफियान सौरी का मौक़िफ़ अल किफ़ाया फ़ी इल्म रिवाया के हवाले से डॉक्टर खालिद अलवी ने अपनी किताब उसूलुल हदीस के सफ़ा नंबर 294 और 295 पे लिखा। यही इबारत जो मैंने पेश की इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी से, यही इबारत तकरीबन मिलती जुलती इमाम सुफियान सौरी और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ अल किफ़ाया फ़ी इल्म रिवाया में खतीब बगदादी ने जिक्र किया है कि वो भी फरमाते हैं कि हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि फ़ज़ाइल अमाल में, तरग़ीब व तरहीब में और मवाइज़ में हम ज़ईफ़ हदीसों को कबूल करते हैं और ऐसे रावियों पर हम इतना तशद्दुद नहीं करते, बल्कि तसहुल से काम लेते हैं। मुक़द्दमा इब्न सलाह, इमाम इब्न सलाह, मुक़द्दमा इब्न सलाह उनका मशहूर उसूल हदीस की किताब है। मुक़द्दमा इब्न सलाह के सफ़ा नंबर 487 पे लिखते हैं, यजूज़ु इंद अहलिल हदीस वग़ैरहिम तसहुल फ़िल असानीद, अहले हदीस यानी मुहद्दिसीन और उनके अलावा दीगर उलमा, फ़ुक़हा और दीगर उलमा, उनके नज़दीक सनदों में तसहुल जायज़ है। व रिवायत मा सिवल मौदू मिन अनवाइल अहदीस दईफ़ा, मौजू के अलावा बाकी ज़ईफ़ की जितनी किस्में हैं, मुदरज है, मक़लूब है, मुस्तरिब है, मुनकर है, जितनी किस्में हैं उनको रिवायत करने को हम जायज़ समझते हैं। मिन गैर एहतमामिन बयान दोफ़िहा, उन रावियों के ज़ोफ़ को बयान करने के एहतमाम किए बगैर हम उनको रिवायत करने को जायज़ समझते हैं। फ़ीमा सिवा सिफ़ातिल्लाह ताला व अहकाम शरीयत मिनल हलाल वल हराम वग़ैरहिमा, हाँ वो हदीसें ना हो जिनमें सिफ़ात बारी ताला का बयान है और शरीयत के अहकाम हलाल व हराम का बयान है। वज़ालिका कल मवाइज़ वल क़सस व फ़दाइल अमाल, वो किस तरह की हदीसें हों, वो मवाइज़ के बारे में जिसमें नसीहत की गई हो, वल क़सस और उसमें किस्से बयान किए गए हों पुराने उम्मतों के, व फ़दाइल अमाल और अमाल की फजीलत को बयान किया गया हो, वसाइर फ़ुनून तरग़ीब व तरहीब वसाइर माला तअल्लुक़ लहु बिल अहकाम वल अक़ाइद, कहते तरग़ीब व तरहीब और इस तरह के जितने मौज़ूआत हैं, उन मौज़ूआत में अगर हदीसें आती हैं ज़ईफ़ और ज़ईफ़ किस्म के रावियों से भी रिवायत आती हैं, तो हम उनको जायज़ समझते हैं रिवायत करने को, और उनको उन पर अमल करने को भी क्या समझते हैं, जायज़ समझते हैं। हाँ, उनका ताल्लुक़ अक़ायद के साथ ना हो। तो इमाम इब्न सलाह रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ भी बिल्कुल मुक़द्दमा इब्न सलाह में वाज़ेह है। इमाम नबवी ने किताबुल अज़कार में अपना मौक़िफ़ बयान किए, किताबुल अज़कार के सफ़ा नंबर 16 पे फरमाते यजूज़ु व यस्तहिबुल अमलु फ़िल फ़दाइल व तरग़ीब व तरहीब बिल हदीस दईफ़ मा लम यकुन मौदूअन व अम्मल अहकामु कल हलाल वल हराम वल बै व निकाह व तलाक़ फ़ला युमलु इल्ला बिल हदीस सहीह अविल हसन। फरमाते हैं उलमा, मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा और उनके अलावा वो समझते हैं जायज़ है और मुस्तहब है अमल करना फ़ज़ाइल अमाल में, तरग़ीब में, तरहीब में ज़ईफ़ हदीस पर मा लम यकुन मौदूअन, जबकि वो मौजू ना हो, मौजू ना हो, हदीस मन गढ़त ना हो। मौजू के अलावा ज़ईफ़ की जितनी बाकी अक़साम हैं
ان اقسام پر عمل کرنا فضائل اعمال میں جائز ہے۔ ہاں وَأَمَّا الْأَحْكَامُ، باقی رہے احکام جیسے کل حلال والحرام والبیع والنکاح والطلاق، جس طرح حلال و حرام، خرید و فروخت، نکاح، طلاق، یہ احکامات ہیں۔ یہ کیا ہے؟ احکامات۔ ان احکام میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ فَلَا يُعْمَلُ فِيهَا إِلَّا بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَوِ الْحَسَنِ، ہاں اس بات میں حدیث صحیح پر عمل کیا جائے گا یا حدیث حسن پر ہے۔ إِلَّا أَن يَكُونَ فِي احتیاط، ہاں اگر وہ ضعیف حدیث محل احتیاط میں ہو، محل احتیاط میں ہو تو پھر بھی اس پر عمل کیا جائے گا۔ کما اذا ورد حدیث ضعیف بکراہت بعض البیوع او الانکحہ، یعنی جس طرح بعض حدیثیں آئی ہیں، بعض احادیث ایسی آئی ہیں جن احادیث میں خاص قسم کی خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے، لیکن چونکہ وہ احادیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، ان پر عمل کرنا واجب نہیں ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ ان احادیث کی وجہ سے اس طرح کی جو ممنوع بیوع ہیں، خرید و فروخت کی قسمیں ہیں، ان سے بچا جائے، احتیاط کی جائے۔ یہ دیکھیں نا، مسئلہ احکام کا ہے اور احادیث ضعیف ہیں، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ احتیاط کرنے میں کیا حرج ہے؟ احتیاط کرنے میں کیا حرج ہے؟ ضعیف حدیث بھی اگر اس طرح کی احتیاط کے موقع پہ احکام کے باب میں آ جاتی ہیں تو ان پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ان پر عمل کرنا مستحب ہے، اور اس طرح کی ممنوع بیوع سے بچنا مستحب ہے، بچا جائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ کا موقف ان کی کتاب الاذکار کے صفحہ 16 پر، اور التقریب والتحسیر لأحادیث البشیر النذیر صفحہ نمبر 203 پر انہوں نے تقریباً اس سے ملتی جلتی بات اپنی اس کتاب میں کی ہے۔ امام ابن جماعہ کی کتاب المنہل الربیع فی مختصر علوم الحدیث النبوی، اس کتاب کے صفحہ نمبر 207 پر امام ابن جماعہ بہت بڑے عظیم محدث ہیں، المتوفہ 773 ہجری، انہوں نے بھی تقریباً اسی طرح عبارت اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ مقدمہ ابن صلاح کی عبارت بھی گزر چکی۔ الباحث الحسیس کے صفحہ نمبر 45 پر حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی اس بات کو بیان کیا، اور امام سخاوی رحمۃ اللہ نے القول البدیع کے صفحہ نمبر 411 پر اس کا تذکرہ کیا۔ فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 358 پر رسول کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔ تو جمہور محدثین کا ضعیف احادیث کے بارے میں یہی فیصلہ ہے کہ ضعیف احادیث اگر فضائل اعمال میں، ترغیب و ترہیب میں، زہد و رقاق اور مواعظ، آداب و اخلاق میں آئیں، قابل قبول ہیں اور ان پر عمل کرنا مستحب اور جائز ہے۔ ہاں حلال و حرام اور عقائد کے باب میں حدیث صحیح ہی معتبر ہوگی، ضعیف حدیث قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ